والد صاحب بہت بڑی فیملی کو 9 چلڈرن تھے بیسیکلی، پھر ان کو لے کے چلنا تھا تو الٹیمیٹلی ایک مشکل تھی. تو میں والد صاحب کے ساتھ بھٹے بھی اینٹیں بنانا شروع ہو گیا تھا. لیکن ہوتا یوں تھا کہ صبح اسکول جانا، اسکول میں جب 2 بجے چھٹی ہوتی تھی تو گھر نہیں جایا کرتے تھے، ہم سیدھا بھٹے پہ آیا کرتا تھا والد صاحب کے ساتھ اینٹیں بنوانا. اور لٹرلی میں نے اپنا چائلڈہڈ نہیں دیکھا ہے، بچپن نہیں دیکھا ہے کہ کیسا تھا. لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی، نہیں مجھے پڑھنا ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا. جب آپ سمجھوتا نہیں کرتے ہو، آپ کمیٹڈ رہتے ہو تو آپ بہت آگے تک بڑھتے ہو. مجھے اپنے اندر بلیو تھا، یقین تھا میں یہاں پہ ہوں، کچھ کر سکتا ہوں. اپنے آپ سے جیتیے، کمیٹڈ رہیے، موٹیویٹڈ رہیے اور بڑے خواب دیکھیے. اپنی اوقات سے بڑے خواب دیکھیے، اپنی ذات سے بڑے خواب دیکھیے، اور ان خوابوں کے لیے آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیے، مت سوئیے. میں ہوں تحسین رضا، اور آج میں آپ کو اپنی سٹوری بتاتا ہوں، لائف سٹوری بتاتا ہوں کہ میرا جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوا اور کیسے میں اس کو لے کے آیا. بیسیکلی جو لائف ہوتی ہے وہ بہت سے پرابلمز، ڈیفیکلٹیز، ہارڈ شپس، ان ساری چیزوں سے گزرتی ہے. لیکن اگر ہم ان چیزوں کو لے کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہم جیت جاتے ہیں. ہارتا وہی ہے جو ان چیزوں سے ڈر جاتا ہے. بیسیکلی میں لیا ڈسٹرکٹ لیا سے بلانگ کرتا ہوں، جو پنجاب کا ایک ریموٹ ڈسٹرکٹ ہے. وہاں پہ اگر آپ دیکھا جائے تو بیسیکلی ریسورسز نہیں تھے. والد محترم بھٹے پہ کام کرتے تھے، بہت بڑی فیملی تھی. تو پڑھنا سٹارٹ کیا، پہلی دوسری 5th کلاس تک پڑھتے رہے. 5th کلاس کے بعد پڑھائی چھوڑ گئی. ہوا یہ کہ ریسورسز نہیں تھے ہمارے پاس. والد صاحب بہت بڑی فیملی کو 9 چلڈرن تھے بیسیکلی، پھر ان کو لے کے چلنا تھا تو الٹیمیٹلی ایک مشکل تھی. تو میں والد صاحب کے ساتھ بھٹے بھی اینٹیں بنانا شروع ہو گیا تھا. والد صاحب کے ساتھ جاتے اور پھر وہ ان کو مٹی اور گارا کہتے ہیں وہ بنا کے دینا، اور وہ اسے بنایا کرتے تھے، سارا سسٹم تھا. لیکن ساتھ ساتھ میں وہیں پہ کھڑے روڈ پہ بچوں کو دیکھ رہا ہوتا تھا، وہ اسکول جا رہے ہوتے تھے. تو ایک وش ہوتی تھی کہ میں بھی ان بچوں کی طرح جاؤں. لیکن وہ ایک فارچون جو ہے بیسیکلی قسمت بہادروں کا بھی ساتھ دیتی ہے، ویژن والے لوگوں کا ساتھ دیتی ہے. تو ہم بٹھے پینٹے بنا رہے تھے، میرے 2 استاد محترم آ گئے. انہوں نے میرے والد صاحب کو فرمایا کہ یہ تحسین، یہ تو اتنا ٹیلنٹڈ بچہ ہے، یہ پڑھتا ہے، آپ نے اس کو کیسے. تو الٹیمیٹلی والد صاحب کے پاس ریسورسز نہیں تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں. لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی، نہیں مجھے پڑھنا ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا. الحمدللہ پھر ان کی ہیلپ سے ایسا ہوا کہ اسکول سٹارٹ ہو گیا. لیکن ہوتا یوں تھا کہ صبح اسکول جانا، اسکول میں جب 2 بجے چھٹی ہوتی تھی تو گھر نہیں جایا کرتے تھے، ہم سیدھا بھٹے پہ آیا کرتا تھا والد صاحب کے ساتھ اینٹیں بنوانا. اور لٹرلی میں نے اپنا چائلڈہڈ نہیں دیکھا ہے، بچپن نہیں دیکھا ہے کہ کیسا تھا. وہاں پہ آیا اور ساتھ میں رات کا اندھیرا جب ہوا کرتا تھا، لوگ ریسٹ کرتے تھے، تو والد محترم اور میں بھٹے سے گھر کی طرف جاتے تھے، پھر صبح اسکول کی طرف. لیکن جرنی کنٹینیو رہی اور ساتھ ساتھ پڑھتا بھی تھا، کمٹمنٹ بھی تھی، ہوم ورک بھی کرنا ہے، ساری چیز، اور یہ ضروری ہوتی ہیں آپ کو بڑا بنانے کے لیے. پھر 8th کلاس ہوا اور الحمدللہ ڈسٹرکٹ میں میری 2nd پوزیشن تھی جو ایگزامز ہوئے تھے. اور اس کے بعد پھر میٹرک سٹارٹ ہوا. جو آئی تھنک میں 9th کلاس میں تھا، جو 3 months کی سمر ہالیڈیز ہوتی ہیں، تو ان سمر ہالیڈیز میں ہم اسلام آباد آ جایا کرتے تھے. مجھے یاد ہے، آج میں اسلام آباد میں ہوں تو لیکچرر ہوں، تو مجھے یاد ہے کہ میں جب ان راہوں سے گزرتا ہوں، وہ خداداد ہائٹس ہوا کرتے تھے، F11 میں وہ ایک حمزہ ٹاور ہوا کرتا تھا، الصفا ٹاور جہاں پہ ہم ترائیاں لگایا کرتے تھے، کہ میں آج دیکھتا ہوں اور گزر رہا ہوں تو آئی فیل آنر کہ یار یہ وہ ہے جہاں پہ ہم اینٹیں اٹھایا کرتے تھے، جہاں پہ ہم بجری پہ سو جایا کرتے تھے، ٹینٹوں میں رہتے تھے، اور وہ سامنے سے کوئی گزرتے تھے لوگ کھانا دینے والے تو ہم بھاگ بھاگ کے لے رہے ہوتے تھے. وہاں پہ میں دیکھتا ہوں تو الحمدللہ. اب بیسیکلی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لائف میں جب آپ سمجھوتا نہیں کرتے ہو، آپ کمیٹڈ رہتے ہو تو آپ بہت آگے تک بڑھتے ہو. تو 9th کلاس کے بعد 10th کلاس کے بعد اب کتنا مشکل ہوتا تھا جب آپ اینٹیں بنایا کرتے تھے والد صاحب کے ساتھ، پھر پڑھنے بھی جایا کرتے تھے، لیکن کمٹمنٹ تھی. اور بلکہ جب میں اسلام آباد آ کے آیا کرتا تھا تو مجھے موٹیویشن ملا کرتی تھی کہ جی مجھے وہاں بھی نہیں رہنا ہے، مجھے اپنے ایگزسٹنگ سٹیٹس کو امپروو کرنا ہے، اور میں اس چیز پہ وہ نہیں کروں گا، کمپرومائز نہیں کروں گا. I will not compromise on my current status. تو الحمدللہ اس کے بعد میٹرک ہو گیا. جب میٹرک ہو گیا تو پھر اب کالج جانے کا تھا کہ کالج جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے.
اب ہوتا ہی کہ نہ یونیفارم کے پیسے، نہ بکس کے پیسے، نہ ہم نے شہر دیکھا ہوا، تو لیکن والدین کی بھی سپورٹ تھی اور خود سے دل تھی نہیں جانا ہے۔ آپ بلیو کریں کہ ہمارا جو گاؤں تھا اس گاؤں سے ایک بس جایا کرتی تھی شہر میں، صبح سویرے ہم اٹھا کرتے تھے، پھر پیدل تقریباً 15 to 20 منٹس ہم بس سٹاپ پہ جاتے تھے، 30 منٹس بس کا ویٹ کرتے تھے، پھر 1.5 گھنٹے ہم بس کی چھت پہ بیٹھ کے جایا کرتے تھے۔ اب بس کی چھت پہ ایسے بیٹھ کے اب امیجن کریں کہ وہ بس کی چھت پہ سردیوں میں دسمبر کا ٹمپریچر، دسمبر کا درجہ حرارت، اور اب جا رہے ہیں، لیکن پیسے نہیں تھے ہم کہ ہم نیچے بس میں بیٹھ کے جائیں، اسٹوڈنٹس چھت پہ ہی جایا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ جایا کرتے تھے۔ پھر جب وہاں سے واپس آتے تھے تو شام ہو چکی ہوتی تھی، پھر بھی ابو کے ساتھ کام کرنا۔ I continued my studies۔ پھر جب 3 months کی سمر ویکیشن ہوتی تھی تو میں اسلام آباد آ جایا کرتا تھا، کیونکہ یہاں پہ لیبر ورک ہوتا تھا، مزدوری ہوتی مل جاتی تھی، پھر اینٹیں اٹھانا ہے، بلاک اٹھانا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم بلاک اٹھایا کرتے تھے کنسٹرکشن کے لیے، تو اگر آپ نے کام کیا ہے یا کسی کو کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو جب آپ بلاک اٹھاتے ہیں ان پہ ترائی لگی ہوتی ہے 7 سیمنٹ، تو وہ آپ کے ہاتھ کاٹ دیتی ہے، تو ہمارے ہاتھوں سے خون ہوتا تھا۔ صبح پھر پراٹھے بنتے تھے، جب پراٹھے بنتے تھے تو ان پراٹھوں کا یہاں پہ گھی لگا کے پھر وہ فولڈ کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ لیکن جب اینٹیں اٹھا رہے ہوتے تھے، جب ہم وہ تغاری اٹھا رہے ہوتے تھے، جب ہم بلاک اٹھا رہے ہوتے تھے میس پہ، تو میں سوچ رہا تھا کہ نہیں، I will not accept it، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اور میں جب لوگوں کو دیکھتا تھا، وہاں پہ انجینئرس کو دیکھتا تھا، میں کہتا تھا نہیں، سب میں وہ ایک ول پاور ہوتی تھی، وہ ایک جذبہ ہوتا تھا، نہیں ہم نے پڑھنا ہے۔ جب میرا فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا تھا تو ایک توشیما کارپوریشن تھی، یا توشیما کارپوریشن تھی آئی تھنک سو، اسلام آباد میں CTTI کنسٹرکشن ٹیکنالوجی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ہم کام کر رہے تھے۔ جب میرا رزلٹ آیا تو جی میں نے تو پنجاب بورڈ میں پوزیشن لے لی تھی، سارے دوست حیران، میں خود حیران، مجھے بلیو نہیں آ رہا تھا، لیکن الحمدللہ وہاں پہ ایک اپریسیشن ملتی ہے۔ جب آپ اچھا کرتے ہو نا، سوسائٹی آپ کو اپریسیٹ کرتی ہے، لوگ آپ کو اپریسیٹ کرتے ہیں، لوگ آپ کو ریسپیکٹ دیتے ہیں، اور آپ نے اپنی قسمت کو خود بنانا ہوتا ہے۔ تو پھر وہاں سے پھر واپس لیا چلے گئے اور وہاں پہ پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ سیکنڈ ایئر ہو گیا۔ اب کیا تھا، سیکنڈ ایئر میں الحمدللہ ڈسٹنکشن تھی میری۔ پھر یہ تھا کہ اب کیا کیا جائے پڑھائی کے لیے، تو خواب تھا کہ اسلام آباد آپ جاتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، جایا کر آپ کو اسلام آباد میں پڑھنا چاہیے، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھنا چاہیے اسلام آباد۔ پھر سوچا پیسے کہاں سے آئیں گے، رینٹ کہاں سے آئے گا، رہیں گے کیسے وہاں پہ، ہمارے پاس تو پیسے نہیں، ایون کہ ٹریولنگ ایکسپینسز نہیں ہیں۔ پھر سوچا اچھا چلیں یار لاہور کر لیتے ہیں، پھر یہی معاملہ تھا۔ پھر ملتان، کیونکہ نیپرن ڈسٹرکٹ ہے، 2 hours کے ڈسٹینس پہ ہے، ملتان سے کر لیتے ہیں۔ ہم ملتان سے بھی یہ تھا بھائی جاؤ گے کیسے، رہو گے کہاں، پیسے کہاں سے لاؤ گے، تو نہیں، میں نے کہا کوئی اٹس اوکے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن میں نے اپنا بیچلر سٹارٹ کر دیا، BCom سٹارٹ کر دیا الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر ایک ایکسٹینٹ پہ فیملی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ درمیان میں بہت زیادہ ایشوز آئے، پرابلمز آئے، لیکن آئی کنٹینیوڈ مائی اسٹڈیز، اور ایک ویژن تھا۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ بیچلرز ہو گیا، پھر بھی حالات اس طرح سے نہیں تھے، بہت بڑی فیملی تھی، فیملی کو بھی سپورٹ کرنا تھا، پیرنٹس کو ہر حوالے سے دیکھنا تھا۔ تو الٹیمیٹلی پھر یہ ہوا کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے، GC یونیورسٹی کا کیمپس تھا وہاں پہ، تو لگیا میں نے کہا GC یونیورسٹی سے ماسٹر ہی کر لیتے ہیں، MCom کر لیتے ہیں۔ تو وہاں پہ MCom کیا، ساتھ میں پڑھانا، ایک سرکل سٹارٹ ہو گیا تھا لیبر ورک سے ہٹ کے، یہ جیسے ٹیوشنس پڑھانا، اسکولز میں پڑھانا، یہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ تو آفٹر کمپلیشن آف مائی ماسٹر آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ٹو اسلام آباد۔ میں نے کہا آئی ول ناٹ اسٹے ہیئر، میں نے وہاں پہ جانا ہے جہاں پہ میں ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکا۔ سو آئی لیفٹ لیا، میں ارن کر رہا تھا، مجھے سارے دوستوں نے کہا یہ تم چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو، تو وہاں پہ تو تمہیں کوئی جانتا نہیں، اور لٹرلی کوئی نہیں جانتا تھا، ہاسٹل بھی نہیں تھے، پتہ ہی نہیں تھا ہم نے کہاں جانا ہے، بس مائنڈ میں تھا کہ جانا ہے، اور ڈر ختم کیا میں نے۔ دوست جو ڈرا رہے تھے نا یار کہاں جاؤ گے، میں نے کہا ڈر کو ساتھ لے کے چلیں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی، اٹھا کے پھینکا ڈر پہ، ہم نے کہا جانا ہے۔ نیٹ پہ دیکھا جی، ہاسٹل کو سرچ کیا، ہم اسلام آباد میں آ گئے۔ اب اسلام آباد میں نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان، لیکن کانفیڈنس تھا، مجھے اپنے اندر بلیو تھا، یقین تھا میں جہاں پہ ہوں میں کچھ کر سکتا ہوں، اور الحمدللہ اگر آپ کی ذات میں بھی آپ یہ بلیو بلڈ کر لیتے ہیں تو آپ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ سو چھوٹے اسکولز میں ادھر پڑھانا، یہ سارا کچھ سٹارٹ کر دیا، لیکن ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کہ میں اس کے لیے نہیں بنا ہوں۔
آج اگر میں اپنی اسٹوری کو بہت لمبی ہو جائے گی شارٹ کروں تو آج میں اسلام آباد میں انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں. انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں. یونیورسٹی آف لندن میں کے ایفیلیٹڈ پروگرامز ہیں, یہاں پہ میں پڑھا رہا ہوں. اور آج میں سوچتا ہوں کہ آئی ایم ٹیچنگ ان ون آف دا پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ آف اسلام آباد. ٹھیک ہے, آج میں سوچتا ہوں جب کہ جہاں پہ میں نے کوشش کی کہ میں پڑھ سکوں, ساری زندگی خواب دیکھے اسلام آباد کے کسی اچھے انسٹیٹیوٹ سے جا کے میں کوالیفیکیشن لوں, نہیں لے سکا تھا. لیکن ڈٹرمینیشن تھی, ول پاور تھا, آئی ہیو ہیڈ بلیو ان مائی سیلف, وہ تھا. اب اس کے بعد میں نے کہا نہیں, تو آج میں اسلام آباد میں انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں, اور جہاں پہ میں پڑھ نہیں سکا تھا وہاں پہ میں پڑھا رہا ہوں. آج آئی فیل آنر, ٹوڈے آئی فیل آنر کہ جہاں پہ میں دیکھتا ہوں, کبھی سوچا کرتا تھا کہ ان چیئرس پہ بیٹھ کے میں خود پڑھ رہا ہوں گا, اور وہاں پہ میں چیئرس پہ نہیں بیٹھ رہا ہوتا, میں ایز اے لیڈر, ایز اے ٹیچر, ایز اے موٹیویٹر, ایز اے گائیڈر وہاں پہ پڑھا رہا ہوتا ہوں. یہ کیا تھا, کیوں ڈر کو بھگایا میں نے اپنے اندر سے, اور کنسسٹینسی, کمٹمنٹ تھی. یہ تو ایک بات ہو گئی. Apart from this, I am doing multiple tasks in business as well. I am doing a lot of businesses, supporting businesses, اور انشاءاللہ تعالیٰ after 2 or 3 years I will tell you. بلکہ تب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. I am doing that things. اور انشاءاللہ تعالیٰ کمٹمنٹ ہو, ڈیڈیکیشن ہو, ول پاور ہو, تو انسان جو ہے نا ستاروں پہ کمان ڈال سکتا ہے. آپ اڑ سکتے ہیں فضاؤں میں. یہ کچھ بھی, نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ, اگر آپ اپنے آپ سے جیت جائیں. بس آپ کو اپنی ذات سے لڑنا ہے, اپنی ذات سے جیتنا ہے. دنیا کی آبادی راؤنڈ اباؤٹ 8 ارب لوگ ہیں. آپ کا مقابلہ 8 ارب سے نہیں ہے, آپ کا مقابلہ صرف ایک ہی شخص سے ہے, اور وہ پتہ ہے کون ہے, وہ آپ خود ہیں. اپنے آپ سے جیتیے, کمیٹڈ رہیے, موٹیویٹڈ رہیے, اور بڑے خواب دیکھیے. اپنی اوقات سے بڑے خواب دیکھیے, اپنی ذات سے بڑے خواب دیکھیے, اور ان خوابوں کے لیے آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیے. مت سوئیے, آپ لگژری سے نکلیے. جب تک آپ لگژریز کو افورڈ نہیں کر سکتے ہو, لگژریز پروڈیوس کیے, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیے, اور بڑا سوچیے. ان سوچنے کے ساتھ ساتھ آپ ان پہ کام کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر آپ کا ہے, مستقبل آپ کا ہے, نام آپ کا ہے, ستارے آپ کے ہیں, چاند آپ کے ہیں, یہ دنیا آپ کی ہے. بس آپ خود اپنے